اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کریم رب کے بابرکت اور اعلیٰ نام سے شروع کرتے ہیں، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، خالق ہے جہانوں کا، مالک ہے جہانوں کا، ہر چیز کو بنانے والا ہے، ہر چیز کے اوپر اپنی گہری نظر رکھنے والا ہے۔ دعا ہے اس کریم ذات سے ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کو بہت سارا اجر عظیم عطا فرمائے، ہم سب کی تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، ہم سب کی تمام خطائیں معاف فرمائے، ہم سب کی زندگی کا ہر لمحہ آسان بالآسان فرمائے، ہم سب کی تمام عبادات اور حاجات قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے درجات کی بلندی اور منزلوں کی آسانی۔ اللہ کریم ہم سب کو اس موضوع کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک کریم ہم سب کے درجات بلند فرمائے، ہم سب کی تمام حاجات اور عبادات کو قبول و منظور فرمائے اور اپنا خاص رحم و کرم فرمائے، اور ہم سب کی زندگی کا نصب العین آسان فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان بالخیر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پہلی چیز جو ہمارے موضوع کا حصہ ہے، درجات کی بلندی۔ انسان کے درجات کب بلند ہوتے ہیں تو اس کا مکمل طور پر تفصیلی جائزہ ہم لیں گے۔ اس کو تقسیم کر لیتے ہیں دو حصوں میں۔ انسان کی درجات کی بلندی، پہلا حصہ دنیا کا، دوسرا حصہ آخرت کا۔ پہلے حصے کے اندر دو سٹیپ ہیں۔ پہلا سٹیپ انسان کا اپنی ایک پہچان رکھنا، اور دوسرا سٹیپ انسان کا اپنے مالک کی پہچان رکھنا۔ تو یہ دو لمحے ہیں جو انسان کے درجات کی بلندی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ جب انسان اپنی پہچان رکھتا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ کی کائنات ہے، یہ ساری مخلوقات اللہ کی ہیں، یہ سب کچھ اللہ کا ہے، اور میں نے ہر چیز کے ساتھ ایسا برتاؤ رکھنا ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو۔ میں نے اپنی لمٹ کے اندر رہنا ہے، اپنی لمٹ سے آگے نہیں بڑھنا، کیونکہ اللہ کریم نے قرآن پاک کے ہر پیج پر یہ بات بیان کی ہے کہ حد سے گزرنے والے اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہیں۔ جیسا کہ ہم دنیا کا ہر قانون جانتے ہیں، اور اس قانون کے مطابق جب بھی ہم حد سے گزرتے ہیں تو وہ قانون ہمارے خلاف کارروائی کرتا ہے۔ تو مطلب کہ ہمیں اپنی حد میں رہنا ہے، ہمیں ایک اسٹریٹ منزل کی طرف چلنا ہے، ہمیں ٹیڑھی بل کھاتے راستوں پر نہیں جانا، بلکہ صاف ستھرے آسان راستوں کو تلاش کرنا ہے اور ان کے اوپر چل کر اپنی زندگی کو آسان کرنا ہے۔ اب جس بندے کو اس چیز کا احساس ہے کہ اللہ کریم اس کو دیکھ رہا ہے، اور وہ اپنے اللہ کا سب کچھ استعمال کر رہا ہے، اللہ کی دی گئی تمام نعمتیں استعمال کر رہا ہے، اللہ کی کی گئی رحمتوں کو لوٹ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، اور وہ اس کے عوض اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہے، اس کو احساس نہیں وہ دنیا میں آیا کیوں ہے، وہ کس مقصد کے لیے آیا ہے، اس نے کرنا کیا ہے، اس کا آخری وقت کب آ جائے گا، اس کا آخری وقت آنے میں کتنی دیر ہے۔ جب اس کو ان چیزوں کا احساس نہیں ہوگا تو وہ انسان بہت زیادہ ناشکرا اور بہت زیادہ بدظن اور بدگمان بن جائے گا۔ جب اس کے اندر یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی، اس کو احساس ہوگا کہ میں انسان مٹی کا بنا ہوں، خطا کا پتلا ہوں، گناہوں کا بہت بڑا مجسمہ ہوں، اور مجھے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر وہ کام کرنا ہے جو میرے اللہ کو اچھا لگتا ہے، بہتر لگتا ہے۔ مجھے ان کاموں سے رکنا ہے جو میرے اللہ کو برے لگتے ہیں، جو
انسان کا کھلا دشمن شیطان کو اچھے لگتے ہیں اور وہ انسان کو بار بار گمراہ کرنے کے لیے برائی کے راستے پر راغب کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ تو جب وہ انسان ان راستوں سے رکے گا یہ سوچ کر کہ میرا خالق اللہ ہے اور میں اسی کی بناوٹ ہوں اور مجھے کچھ ٹائم دنیا میں برت لینے کے بعد اس کی طرح پھر جانا ہے، جب انسان کو اس چیز کا احساس ہو جائے گا کہ میں نے اس کی طرح پھر جانا ہے، تو وہ بندہ اپنی آنکھیں ہر پل کھلی رکھے گا، دماغ کی بھی دل کی بھی۔ جب اس کی یہ دونوں آنکھیں کھلی ہوں گی تو اس انسان کو کسی بھی مقام پہ ناکامی یا تنہائی یا بد عملی کا مظاہرہ نہیں کرنا پڑے گا۔ اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل، اللہ کا کرم اس کے ساتھ ہر پل رہے گا، جس کی وجہ سے اس کی جتنی بھی دعائیں ہوں گی مالک کریم ان کو قبول فرماتا رہے گا، کیونکہ اللہ کو وہی لوگ پسند ہیں جو اس کے خاص احکامات کو پورا کرنے کے لیے اپنی زندگی خرچ کرتے ہیں، اس راستے پر لگاتے ہیں جو اللہ کو بھلا راستہ لگتا ہے، کیونکہ اللہ کریم نے انسان کو سب کچھ دیا ہے۔ اس کے نتیجے میں اس نے انسان سے صرف ایک ہی مطالبہ رکھا ہے کہ میں نے بس یہی دیکھنا ہے کہ یہ انسان اپنی پہچان اور میری پہچان کرتا ہے یا نہیں۔ اگر اس میں اپنی پہچان ہے تو یہ ضرور میری تمام نعمتوں کا، اپنے دینے والے کا، مہربان کا شکریہ ادا کرے گا۔ اگر اس کے اندر اپنی پہچان نہیں تو یہ میری بھی پہچان نہیں کر سکتا، کیونکہ انسان کو جب اپنی پہچان ہوگی تو اس کو اس چیز کا احساس ہوگا کہ ہمارا مالک کتنا بڑا ہے، کتنی شان کا مالک ہے، کتنی قوت کا مالک ہے، جس نے ہمیں ہر چیز سے نوازا ہے، چاہے ہم گناہ کرتے ہیں، چاہے ہم اچھائیاں کرتے ہیں، چاہے ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں، اس نے ہمارے کسی راستے کو بند نہیں کیا، بلکہ ہمیں ٹھہری ہوئی مدت کے عوض ہر چیز پر قائم و دائم کیا اور ہم اس کی طرح پھر کر جائیں گے، کیونکہ وقت وہ قریب آتا جا رہا ہے جس وقت کا انسان کو اندازہ نہیں، اور وہ وقت ایک ایسے وقت ہے جس کے اندر انسان کی تمام سوچیں، ارادے، مقاصد، امیدیں دم توڑ جائیں گی، اور وہ انسان وہ کچھ دیکھے گا جو اس نے اپنے دل میں یا اپنے گمان میں بھی نہیں رکھا تھا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جس انسان نے اپنے رب کو بھلا دیا تو اللہ کریم بھی قرآن میں کہتے ہیں ہم نے اس کو بھی بھلا دیا۔ تو جس نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دی تو اللہ کریم فرماتا ہے کہ وہ بھی کبھی خوش اپنے آپ کو نہیں رکھ سکتا۔ جو ہمیں تکلیف دیتا ہے وہ اپنے لیے کبھی بھی آسانیاں پیدا نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی روح کے سکون کا مرکز ہم ہیں۔ اگر ہم اس کی روح کو سکون نہیں دیں گے تو اس کے پاس سب کچھ ہوگا، لیکن اس انسان کو کسی چیز سے کوئی خوشی نہیں ملے گی جب تک اس کا دل دماغ خود بخود سکون کی کیفیت میں نہیں ہوگا۔ اور سکون ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جس انسان کے پاس چاہے کچھ ہو یا نہ ہو، اگر یہ سکون ہو تو اس انسان کی زندگی کے دن بڑھ جاتے ہیں اور اس کی زندگی کی خوشیاں اس کے قریب آنے کو آ جاتی ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ انسان زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو بہت زیادہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمانوں کے اوپر عمل پیرا کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس کے عوض اللہ کریم اس کی تمام دعاؤں کے اندر ایک خاص تاثیر ڈالتے ہیں، اس کی الفاظ کے اندر تاثیر ڈالتے ہیں، اس کے سوچے گئے مقاصد اور ارادوں کو اللہ کریم جلد بھانپ لیتے ہیں، جس کے عوض اس انسان کی دنیا اور دین اور آخرت کا جو راستہ ہوتا ہے وہ آسان ہوتا ہے، اور جب وہ آخرت کے مقام پر پہنچتا ہے تو اس کے لیے بے حساب اللہ کریم کے نعمتیں، کرشمات اور رحمتیں سامنے ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو انسان اپنے مالک کی دی گئی ہر نعمت کو اس کا احسان اور اس کا فضل سمجھ کر گزار گیا تو وہ انسان کامیاب ہے، اور جس انسان نے ان چیزوں کا مذاق اڑایا، ان چیزوں کو غیر ضروری، غیر ذمہ داری سے استعمال کیا تو وہ انسان کبھی بھی فلاح کا حقدار نہیں ہے، اس کی خوشیاں اس سے بہت دور ہیں، کیونکہ اس انسان نے
اللہ اور اس کے رسول کی تمام دی گئی حدوں کو کراس کیا ہے، اس کو اس چیز کا احساس نہیں ہے، اس کو اس چیز کا لحاظ نہیں ہے کہ وہ کیا ہے، وہ کیا بنتا جا رہا ہے، کہاں ہے، اس نے کیا کرنا ہے، تو اس کی وجہ سے اس انسان کی تمام خوشیاں عقارت ہو جاتی ہیں، اور عقارت ہونے کی وجہ سے اس انسان کی زندگی بہت زیادہ ذلت اور رسوائی کا شکار ہوتی ہے۔ اور جب وہ انسان اپنے اللہ کی تمام مہربانیوں کو، رحمتوں کو سمجھتا جائے گا، اس کا شکریہ ادا کرتا جائے گا، اس کا فضل مانگتا جائے گا، تو اس کے عوض اللہ کریم اس انسان کی تمام مانگی گئی دعائیں، تمام مانگی گئی خواہشات، تمام مانگے گئے نیک ارادے ضرور قبول فرماتا ہے، اور اس کے جو دل میں ہوتا ہے وہ اس کے سامنے لے کے آتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جو انسان اپنے اللہ کو راضی کرتا ہے تو اللہ کبھی اس کو اداس نہیں ہونے دیتا، ہمیشہ اس کا ہاتھ تھامے رکھتا ہے، اور اللہ کریم اس کے اوپر اپنا اتنا فضل فرماتا ہے کہ وہ کچھ سوچ رہا ہوتا ہے اور اس کے بدلے میں کچھ کا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کریم کی رحمت ہر چیز سے اعلیٰ ہے، افضل ہے۔ جب اللہ اور اس کے رسول کی حدوں کو ہم عقیدت سے، عاجزی سے ان کے اوپر چلیں گے، قائم و دائم رہیں گے، تو اللہ کا فضل، اللہ کا کرم ہم سب پر بے بہا ہوگا، کیونکہ مالک کریم ہر چیز پر قوت رکھنے والا ہے، اور ہمارے جب درجات بلند ہوں گے، ہماری آخرت کی تمام منزلیں آسان ہوگی، اور ہمارے اوپر اللہ کا خاص فضل و کرم ہوگا، رحم ہوگا، تو یہی اللہ پاک کی اسی چیز کے اندر خوشی ہے جو ہم اپنے رب کو دے سکتے ہیں۔ تو اللہ کریم ہم سب کو اس موضوع کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کو حق اور سچ کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین، یا رب العالمین۔